Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to Just Law on Iqra TV. I'm your host, Ilyas Bulbulia. And just before our short break, we were looking at immigration matters, and we had a number of calls relating to spouse applications. In particular, the last call related to a spouse application where the income requirement was to be met by demonstrating self-employment income. And what I said to the caller was that I will check the form that the caller was talking about and then explain how the form is to be completed. I do apologize. I'm going to have to take the next call, but I will come back to this as soon as I've done with my next call. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum salam. I called just before the break, Yep. so I know you're in the middle of answering that. Yep. I just had a quick look at the form as well. Yep. I just want to let you know, so the parts that I've ticked is salaried employment, self-employment and cash savings, because I've got cash savings as well. And so can you clarify, is that all okay, or is it... All right, let's take this step by step, right? Now, in terms of the boxes, what I would do is actually tick. And I was just looking at the form just when we went for our break. So it's the income from self-employment section. I would tick that. And it's part 3C. There's a box there, part 3C, and then it says category F. Basically looking at the last financial year's income. So that's what I would tick, right? Okay. The section that I would then complete is not the one that is on the next page. I would complete, there's a section part 3C, and the questions are 3.49 to 3.58. That's what I would complete. Because if you look at, the salaried section that you're talking about, which you've ticked. So if you go over the page and if you look at the salaried section, it will say specifically at the top, this is for category A and category B, if you look at the form. So that doesn't apply here. So that's why don't complete the salaried section. Go over to part 3C, questions 3.49 to 3.58 and explain there. Now what I would then do is go to the very end of the form, just before you have the notes, and it's part 5, and it says continuation sheet, additional information. Okay. In there I would explain that I am relying on my salaried income during the company's financial year. So that's what I would explain there. And I'm providing wage slips, bank statements, etc. So the caseworker will know and will assess it properly anyway. Now, so I don't think that's a problem. So I would do it that way. Tick 3C, category F, go to part 3C, answer those questions. At the end, part 5, explaining the additional information section, how you're meeting the requirements. So there's no problem there. But you've just mentioned something which causes me slight concern, which is that you're relying on savings. From my recollection, and I am 99% sure, you can't rely on savings. You can't combine savings with self-employment. I am 99% sure you can't do that. So I have to just rely on the self-employment. I can't, even though I've had the cash savings for quite a while, more than a couple of years. It's because originally I wasn't taking the salary requirements, and I've increased it because I was just taking only the minimum to pay the national insurance, and I've increased it, but it still doesn't meet the actual target. So what I've done is combined it with the cash savings. We're not allowed to do that. No, because cash savings can only be combined with certain different types of income. It's not, cash savings can't be combined with everything. One of the things that cash savings can't be combined with, and I'm 99% sure this is correct, is self-employment. You can't be combined with that. Now, the other thing I should mention is, if you're struggling because you're not taking enough salaried income, if it's a limited company, you can always declare dividends in your favour if you've got enough profits. And you can combine salaried income and dividend income in the same financial year. So that's one other way. If you're going to declare dividends, make sure that the dividends are paid from the company's business bank account and paid
and transferred into your personal account. I mean, that's one of the Okay. Okay, thank you. Okay. Can I also ask another question? Sure. With the limited company, I've run it for 2 years. So do I need to give an average income of both years, or is it just the last financial year? Average is only when, if in your last financial year you can meet the requirement, then just rely on the last financial year. You only use an average where, let's say, for example, this year's income is quite low. Let's say it's 15,000, but in the previous year it's been 30,000, and you want to combine both to show an average. So that's when you can. Okay, so it's when you don't meet the target, then you combine the 2 years and work out the average. Yeah. Okay, that's fine then. Okay, thank you. Okay, brilliant. Okay, no problem at all. Thank you for your call. All right, thanks. Thank you. Okay, right. So just before we took the calls, we were looking at the position of European nationals, family members of European nationals, following on from Brexit. And what I was explaining was that obviously the UK is leaving the European Union at the end of March 2019, and people's concerns obviously are what's going to happen with European nationals. Now, the position appears to be this: irrespective of whether there will be a deal or no deal, the position is this, that anybody who's here at the moment, up until March 2019, they obviously have nothing to worry about. And the government has given an absolute commitment that as far as they're concerned, as far as their family members are concerned, so anybody who's here on or before the end of March 2019, their position is secure. And we'll look at other aspects after we've taken our next call. Hello, Assalamu alaikum. Hello. Hello, hi, जी, Assalamu alaikum, जी. Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी. आपसे एक क्वेश्चन पूछना था. जी. There are two parties that are going through divorce. Okay. And party A Yep. Is living in a sheltered house. Okay. And her solicitor sent a letter to the party B's solicitor. Yep. And he did the mistake that solicitor sent his client, party E's, his address on the letter. Okay. And although he was stopped by police once he came to see that friend of mine, believe me, since he has been, although the staff has said, no, you can't see her, we'll call police. Okay. But her mind is going very bad. So what can she do? Okay. So it's party A, I'm assuming, is the lady who is in sheltered housing, is she? Yeah. Okay. And party B is the partner or the former partner. Yeah. Okay. And so is it really a question about what the lady, what she can do or can't do? Is that what her concern is? Yeah, because opposite party should not know. But it is solicitor's mistake. So what can she do? Okay. So what has the solicitor done? Sorry, tell me. What has the solicitor done wrong? Has she sent correspondence which was meant for her to the wrong person? No, she wrote a reply to his solicitor. Okay. But with my friend's address on. That's how he got here, to her house. Okay. So party A written a letter. Okay. So that letter has gone to the husband directly. Is that what you're saying? Yeah. Okay. So I asked my other friend, who is also solicitor, and she said her husband's solicitor would have sent that letter to him with my friend's name on. Okay. An address. Okay. So are you saying that somebody has sent a letter to the wrong address? Is that your concern? I'm asking because she can't speak. She's like a lost sheep. Okay. How can I tell her
can she say to solicitor, why did you send my letter to his solicitor with my address and name on? Ah, right, okay. So by mistake, the solicitors released the address to the other solicitor, and then obviously then the client, which is the husband, has obviously found out where she lives. I think that's very unfortunate, and seems like a bit of a mistake, especially where somebody is in sheltered accommodation and doesn't really want to be contacted by the partner or the former partner. It's a bit of a mistake that the solicitor has made in disclosing that address to the partner or the former partner. It's problematic, but I suppose, I mean, there's two ways of looking at it, isn't it? One is, what can you do in terms of redress against the solicitor who's made the mistake, and the other is more practical, that by the husband or the partner finding out where she lives, I mean, is he going to turn up at the sheltered housing? Is that going to cause any problems for her? Is she in danger? So the second is more of a practical question. Now, in terms of the first thing, the solicitor shouldn't have done that. Normally, if something goes wrong, you can complain to the solicitor. You can complain to the senior partner of the firm where the solicitor works, and to see whether through the complaint that the lady makes, whether this can be resolved. If you're still not happy, you can always refer the matter to, we have a regulatory body, and you can escalate it. I suppose the problem is that whatever you do in terms of how vigorously you complain and whether you take it further or not, whether she takes it further or not, you can't undo the sort of damage which has been done. The damage has been done. The address has now been disclosed. So complaining, which is obviously she's entitled to do, won't put that right. But the starting point is to complain if she's still not satisfied. The secondly is a more practical thing, that unfortunately the complaint won't necessarily resolve that, and if it means that she has to move somewhere else, she should speak to social services with a view to seeing whether they can assist with her moving. It's a very unfortunate situation, but thank you very much for your call on that. Thank you. We'll take our next call. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Ji, thank you for calling. Ji, what's your question? Actually, I just want to ask, can I ask you in my language? जी उर्दू में बात कर सकते हैं जी, ठीक है. अच्छा, तो मुझे ये पूछना था, मेरा केस था वो ह्यूमन राइट पे, पहले मेरा केस था वो PSW का था, वो ख़त्म हो गया. उन्होंने कहा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो रॉन्ग है. वो हालांकि रॉन्ग नहीं था, उसपे काफ़ी वीज़े उन्होंने इशू किए हैं ना, वो कॉलेज ख़राब था, वो 2 ओनर्स का कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था. तो उसने दूसरे ओनर से कंप्लेन करी कि जनाब ये जो अब जो भी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं वो गलत है. तो उसमें उन्होंने मुझे भी मना कर दिया. वो बात चला, बहरहाल वो अपील कोर्ट ऑफ लॉ से भी ख़त्म हो गई. वो इसलिए हुई कि किसी ने मेरा केस पढ़ा ही नहीं एंड तक भी. बस एक सेकंड में एक लाइन में जवाब दे दिया उन्होंने. और उसके बाद मेरा ह्यूमन राइट्स का चला, FLRO चला, उन्होंने वो भी मना कर दिया क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन लगी थी. फिर उन्होंने दोबारा मुझे एक सही बैरिस्टर मिल गया था, उसने बताया कि जनाब आप एक ओनर की बात मान रहे हैं, दूसरे की नहीं मान रहे हैं, तो दूसरे को भी सुने. तो वो कह रहा है कि यहाँ पे पढ़ाया जाता था और फिर आपने खुद भी दिए हैं वीज़े, खुद भी ग्रांट किए हैं, तो फिर वो कैसे नहीं हो सकता है. तो फिर उन्होंने उस दूसरे ओनर को बुलाया, बट वो जो दूसरा ओनर था वो नहीं आ रहा था क्योंकि वो बिकॉज ये सारा केस 2009 का है. तो वो कहता है कि मैं इतनी लोगों की हेल्प करके थक गया हूँ, लेकिन जब वो नहीं बिलीव कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने ही बंदे पे बिलीव करते हैं, मुझ पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा. वो इंडिया में भी है. तो अब इस हियरिंग में ज़ाहिर वो नहीं आया, उसको 2-3 दफ़ा बुलाया, वो फेड अप हो गया था, उसकी फैमिली को काफ़ी थ्रेट्स भी मिल रहे थे, तो वो लोग इंडिया चले गए जो नए ओनर थे. ठीक है. तो अभी ये हुआ कि वो इससे मेरा इंप्रेशन ख़राब पड़ा क्योंकि होम ऑफिस वाले ने बहुत उसको मतलब इस बात को बहुत ज़्यादा तूल दी कि जनाब देखें इनका जो बंदा है वो गिल्टी फील कर रहा है, इस वजह से वो जो है वो नहीं आ रहा है. हालांकि ऐसा नहीं था, वो 2011 तक उसने काफ़ी एफर्ट्स की थी, उसके बाद वो नहीं कर रहा है. कहता नहीं मेरा अपना बिजनेस है वो ख़राब हो रहा है टाइम देकर और स्टूडेंट्स को रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है. तो वो मुझे ज़ाहिर है अब मैं क्या करती, मेरे पास उन्होंने फिर टोएक का भी बोला, हालांकि टोएक मैंने खुद दिया था.
اور میرے پاس ان بٹوین میں نے دو انگلش اور بھی میں نے لینگویج سرٹیفکیٹ پاس کیے تھے سٹی اینڈ گلڈ وغیرہ سے، میں وہ بھی لے کر گئی تھی، لیکن میرا جو بیرسٹر تھا اس نے اس کو شو ہی نہیں کیا وہاں پر، کیونکہ اسٹارٹنگ میں جج نے بول دیا تھا کہ جناب وہ ہم اس ایک وقت میں کیس دیکھیں گے، پھر اینڈ میں جو ہے وہ پتہ نہیں وہ جو بریک لے کر آیا انہوں نے اس کو بھی کر لیا تو وہ پاس ہی رہ گیا۔ آپ وہ جوڈیشل ریویو میں گئے تھے یا پراپر ہیئرنگ تھی آپ کی، کیا ہوا تھا؟ پراپر ہیئرنگ تھی میری، اور اس میں یہ کہ ظاہر ہے اس بات کو ہوم آفس نے بہت فائدہ اٹھایا کہ جناب ان کا جو بندہ ہی نہیں آیا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں جب ہوم آفس خود ویزے گرانٹ کر رہا ہے ایک سرٹیفکیٹ کے، ایک ڈپلوما کی پی جی ڈی کے، تو وہ پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے ایک اونر کے کہنے پر کہ جناب یہ جو ویزا ہے لائک پی جی ڈی وہ جو ہے یہ کالج جو ہے ایلیجیبل ہی نہیں ہے، جبکہ ان کی ویب سائٹ میں بھی ہے، بی آئی ایس لسٹ میں بھی ہے، ان کا جو پوائنٹ بیس کیلکولیٹر وہ بھی بتا رہا ہے کہ جناب یہ کالج جو ہے ایلیجیبل ہے اور یہ جو ہے ایجوکیشن پرووائڈر ہے تو یہ ایلیجیبل ہے، اس کا نام آتا ہے پورا، تو وہ کہتا ہے وہ پوائنٹ پورے دیتا ہے۔ اور ٹاپ اپ یہ کہ ہوم آفس نے خود بہت سارے ویزے گرانٹ کیے ہیں ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ کو، تو انہوں نے مسٹ بھی ان کے پاس کوئی چیکنگ پوائنٹ ہوں گے جس پہ چیک کر کے کہ آیا اس پی جی ڈی پر انہوں نے ان کو پی ایس ڈبلیو دیا ہوگا، بٹ ابھی میری بات کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، مجھے آج تک جج نے بولنے کا موقع نہیں دیا، اور اس دفعہ تو میری ہیئرنگ بہت خراب ہے۔ پھر حالانکہ لاسٹ ٹائم وہ جو کالج تھا یا یونیورسٹی تھا وہ کہاں تھا، یو کے میں تھا یا باہر تھا؟ ہاں یو کے میں تھا، نہیں یو کے میں تھا، ایسٹ لنڈن میں۔ ایسٹ لنڈن میں، اور وہاں جو کوالیفیکیشن کیا تھا وہ کیا تھا وہ کوالیفیکیشن؟ ہاں پی جی ڈی مینجمنٹ کا میرا وہ تھا، پی ایس ڈبلیو کے لیے اپلائی کیا تھا، پی جی ڈی میں نے کیا تھا وہاں سے، اور پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما تھا۔ جی ہاں، اور اس پہ ہوم آفس نے خود ویزے گرانٹ کیے ہیں، اور آج وہ کہہ رہا ہے ہوم آفس کے نہیں جناب وہ تو کالج ایلیجیبل ہی نہیں تھا، تو آپ کا جو پی جی ڈی ڈپلوما ہے وہ فیک ہے۔ تو بھی اگر فیک ہے تو آپ نے کیسے ویزے اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو گرانٹ کر دیے؟ آپ نے جب اپلائی کیا تھا وہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما پہ تو اس نے وہ ریفیوز کر دیا تھا، کیا کہا تھا؟ ہاں ریفیوز کر دیا، میرا ریفیوز کر دیا، 2-3 کا ریفیوز کیا، لیکن بہت ساروں کو گرانٹ کیا ہے ڈائریکٹ۔ تو اسے کس بیسس سے گرانٹ کیا ہوگا؟ اوبیسلی کوئی نہ کوئی پالیسی گائیڈنس ہوگی نا کہ جناب نہیں، اس کے کوئی نارملی تو ابھی یہ کہتے ہیں نا کہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما پر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو پراپر ماسٹرز چاہیے نا، وہ کہتے نارملی اس کا پوزیشن ابھی یہ ہے، مگر پرابلم کیا ہے؟ ابھی نہیں، میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں، میں جب سے کیس چل رہا ہے 2009 سے۔ اصل پرابلم ہے کہ یہ ہسٹوریکل ہو گیا نا، 2009 میں ہی دیا تھا بہت سارے لوگوں کو، تو ابھی کوئی پیرامیٹرز چیک کیے ہوں گے نا جناب۔ آپ کی لاسٹ ہیئرنگ کب ہوئی تھی یہ کیس؟ پرسوں 21 کو ہی ہے، لیکن میرا کیس فنش ہو گیا تھا، اور میں نے دوبارہ رائٹ آف اپیل مانگی ہے۔ جی، آپ کے کوئی بچے ہیں یو کے میں؟ نہیں، بچے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے جب لاسٹ ٹائم جب میرا ہیومن رائٹس پہ گیا تھا تو میری فیملی سب گئی تھی، میری سسٹر میرے بھائی بھی گئے تھے، تو اس ہیئرنگ میں ہوم آفس والے نے بھی یہی بولا کہ نہیں، اس کے بعد ان کی جو فیملی بھی ہے تو انہوں نے کہا وہ اس کی سسٹر کی فیملی ہے، ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، اور بردر جو ہے سارے بیچلر ہیں، تو اگر ان کے بچے ہوتے تو پھر ظاہر ہے ان بچوں کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہم کوئی سوچ سکتے تھے، کچھ ہمدردانہ سوچ سکتے تھے۔ ابھی کتنے سال ہو گیا؟ بردر ینگ ہے جی، ابھی کتنے سال ہو گیا آپ کے یو کے میں؟ مجھے 14 ایئرس ہو جائیں گے۔ اصل پرابلم کیا ہے کہ اگر آپ کی ہیئرنگ ہو گئی، ہیئرنگ میں بھی جج نے آپ کے اگینسٹ کچھ فیصلہ کیا اور اس نے کہا کہ جو بھی ہوا تھا وہ رائٹ تھا، اس نے جو ویزا نہیں دیا وہ کریکٹ تھا، اور اس میں ہیئرنگ پوری ہو گئی، تو ابھی اگر اوبویسلی آپ تو وہ ڈیسیجن کے ساتھ اگری نہیں کرتے، آپ کو تو یہی لگتا ہے کہ وہ رانگ ہے، مگر پرابلم کیا ہے کہ جج ایک بار وہ فیصلہ نارملی کر دیتا ہے تو اس میں پھر آدمی سٹک ہو جاتا ہے، اس کے اگینسٹ آپ اپیل کر سکتے ہیں آن اے پوائنٹ آف لا، تو وہ تو آپ کے لائرز آپ کو ایڈوائز کریں گے، مگر آن اے پوائنٹ آف لا اگر آپ کو پرمیشن نہیں ملے گا پوائنٹ آف لا پہ، آپ دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں، فرسٹ ایئر ٹرائیبیونل کے پاس جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ جج نے یہ غلطی کی، اگر وہ آپ کو ٹرن ڈاؤن کرے تو آپ اپر ٹرائیبیونل میں جا سکتے ہیں، اپر ٹرائیبیونل کو کہہ سکتے ہیں کہ لوگ یہ جج نے جس نے میرا کیس سنا اس نے یہ غلطی کی، اگر اس نے مان لیا تھا ٹھیک ہے، اگر اس نے بھی نہیں مانا تو انفارچونیٹلی اسے سب ایٹ دیٹ اسٹیج یہ پروسیس فنش ہو جاتا ہے۔ آفٹر دیٹ ریئلسٹکلی آپ کے پاس ایک ہی چانس ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے یہاں یو کے میں جب 20 ایئرز ہو جائیں گے تو وہ 20 ایئرز کے بیسس پہ کچھ کر سکیں گے۔ ایسا پرابلم ہے کہ جج نے جب فیصلہ کر دیا ایک پوائنٹ پہ اور اس کے اپیل اپنے اگینسٹ کیا اور وہ اپیل سکسیزفل نہیں ہوئی تو یو آر اسٹک ود دیٹ ڈیسیجن، آپ اگری کرے یا نہ کرے آپ اسٹک ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی اور روٹ دیکھنا پڑتا ہے۔ فار سیٹلمنٹ 20 ایئرس کا روٹ ہے، اگر آپ کا سرکمسٹانسز کوئی چینج ہو جائے
میرڈ چلڈرن جو بھی ہے تو اس پہ پھر کچھ دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ نے بات بتائی اوبویسلی آپ اگری نہیں کرتے جو فیصلہ ہوا اس کے ساتھ, اور آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ کوئی لوگ ایسے ہیں جس کو ویزا مل گئی, سم پیپل ایسے ہیں جس کو ویزا نہیں ملی, مگر وہ سب ٹھیک ہے وہ بات, مگر جب جج آپ کے اگینسٹ فیصلہ کر دیتا ہے اور آپ اس کے اگینسٹ سکسیسفلی اپیل نہیں کر سکتے تو آپ سٹک ہو جاتے ہیں وہ ڈیسیجن کے ساتھ. لیکن سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کے سامنے یہ ٹیبل ہے نا, اگر ہوم آفس کہتا ہے یہ ٹیبل یہاں پر نہیں ہے تو پھر کچھ لوگوں کو لیے کیسے وہ ٹیبل وہاں پہ ہوم آفس کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ کہتا ہے یس ٹیبل ہے. میں ایک چیز کو کہتا ہے ایگزسٹ, ایک انہوں نے کہا کہ جناب پی جی ڈی یہاں پر کبھی ایشو ہی نہیں ہوا کیونکہ ہمارا کالج جو ہے ایل سی پی ایس نام تھا, وہ ایلیجیبل ہی نہیں تھا کہ وہ پی جی ڈی ایشو کرتا. تو جب اس نے ہوم آفس بات پر ایگری ہو گیا, ٹھیک ہے جناب مسٹر ولمبا نے کہا صحیح ہے بالکل رائٹ ہے, تو ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, تو پھر انہوں نے اتنے ویزے کن بیسس کن پیرامیٹرز کس پالیسی گائیڈنس کے تحت ایشو کیے ہیں لوگوں کو اتنے سارے. آئی تھنک ہو سکتا ہے کہ پہلے جب یہ اسکیمز نئی نکلی تھی, پی ایس ڈبلیو اسکیمز جب نہیں نکلی تھی تو اس کا ڈیسیجنس تھوڑا سا آئی تھنک دیر ور مسٹیکس ان سم آف دا ڈیسیجنس. پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز پہ بھی وہ دے رہے تھے ویزاز پی ایس ڈبلیو کے, اور وہ اس کا جو ایکچوئل جو آئیڈیا یہ تھی کہ پوسٹ گریجویٹ ماسٹرز ہونا چاہیے فرام اے پراپر یونیورسٹی, وہ اس کا تھا پراپر یونیورسٹی. تو نہیں وہ سیپریٹ بات نہیں ہے, یہ رائٹ بات ہے کہ یہ اسکیم تھی. پھر کیا ہوا وہ ٹائم میں 2009 میں کہ لاٹ آف جو اپلیکنٹس یہاں تھے وہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز کالج سے لانا شروع کیا, یہ میرے پاس یہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما وہ ہے. تو جب اسکیم نہیں تھی تو ہوم آفس گرانٹڈ ویزاز آپ جو کہتے ہیں وہ, بٹ لاٹ آف دا ویزاز آئی تھنک وہ گرانٹڈ ان ایرر. تو جیسے وہ ویزا دیتے رہے تو ادر پیپل کیپٹ آن ڈوئنگ اٹ. پھر ہوم آفس نے کہا کہ لوگ یہ وی گونا اسٹاپ دس, آپ کا جو کوالیفیکیشنز ہے پراپر یونیورسٹی سے ہونا چاہیے, یا تو یو مائٹ ڈو اٹ ایٹ اے کالج but the proper university has to grant the actual certificate later on. تو ایک ٹائم تھا 2009-10 جب یہ اسکیمز چل رہی تھی کہ ویزا لگ رہے تھے when they shouldn't have been granted. مگر یہ سب بات ہسٹوریکل بات ہے. ابھی آپ 2009 میں ہی ہوا تھا. یہ ہسٹوریکل بات ہے, یہ آپ کو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا نا. آپ سٹک ہے, جو جج نے جو ڈیسائیڈ کیا اس کے ساتھ وہ سٹک ہے. آپ کو صرف اگر آپ کو آن ایرر آف لا آپ کو پرمیشن ملے گا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ملے گا تو پھر اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کیا ہوا تھا. ریئلسٹکلی آپ ابھی سٹک ہو گئے ہیں, یا اٹس انفارچونیٹ, مگر یہ آپ کا سچویشن ہے آپ کا کہ یہ سٹک ہے. یہ بریکسٹ میں کوئی ایسا نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے بہت لمبا ٹائم نہیں کہ بریکسٹ کا جو پہلے ایک سال پہلے تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ کوئی ایمنسٹی ہونی چاہیے, مگر کوئی پروپوزلز ابھی ایمنسٹی کی نہیں ہے. لاسٹ ٹائم ایمنسٹی ٹائپ اسکیم جو آئی تھی لاسٹ ٹائم وہ تھا وہ 2007-2008 میں تھا, جو لاٹ آف اوور اسٹیئرز جس نے ہیومن رائٹس کے اپلیکیشنز ڈالے تھے ریفیوز ہوئے تھے, وہ سب کو اس نے ویزا دے دی تھی. دیٹ واز گوئنگ بیک نیئرلی 12 years. اس کے بعد کوئی ایسی اسکیم آئی نہیں ہے. مگر لوگ آپ رہ سکتے ہیں, جو بھی ہے آپ کا کیسز فائٹ کر سکتے ہیں, کیسز ڈال سکتے ہیں. three things could happen. One is 20 years آپ کا یہاں ہو جائے, I know it's a long time away, 20 years ہو جائے. Secondly آپ کا circumstances کوئی چینج ہو جائے, family life whatever, اس پہ کچھ کر سکتے ہیں. Thirdly اگر بریکسٹ کے بعد کوئی امنسٹی آ جائے, کوئی چینجز آ جائے رولز میں, چانسز ہیں سر, کچھ لگتا ہے کیونکہ مین پاور تو کم ہو جائے گا. مین پاور very difficult to tell. I think conservative government جو ابھی ہے اس کا تو کوئی proposals نہیں ہوگا for an amnesty. If there is a general election, اور جنرل الیکشن میں اگر لیبر پارٹی سکسیزفل ہو جائے تو اٹ از پاسبل کہ کوئی امنسٹی آ سکے, جس نے فار ایگزامپل کی بات اینی بڈی ہو اسپینڈ 10 years in the UK الیگل اور ایلیگل, اس کو بھی یہاں ویزا وہ امنسٹی میں وہ دیں گے. اٹس پاسبل, مگر اس میں اسٹیپس ہیں نا. دیر مسٹ بی اے جنرل الیکشن, دا لیبر پارٹی مسٹ ون اینڈ دے مسٹ ہیو انف ٹائم ٹو انٹروڈیوس دیز پالیسیز. Who knows what's going to happen, کیا پتہ ہے کیا ہوگا. مگر لوگ یہ مجھ کو آپ کا سچویشن میں یہ آپشنز لگتے ہیں کہ 20 years ہو جائے, آپ کا سرکمسٹانسز کوئی چینج ہو جائے جس سے آپ رولز میں آ سکتے ہیں, یا تو there is باقی 20 years میں کیا کرے, یہ سچویشن ہے. ہاں بٹ سم ٹائمز ہے نا,
It's unfortunate, but we have to look at options क्या है. Third option. Normally सर कितने अरसे में amnesty आती है? कोई ऐसा नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसी UK में of regular amnesties. कोई precedent नहीं है. There's nothing which suggests that there will be an amnesty or there's an amnesty every 10 years. There's nothing like that. It's just a matter of waiting to see. There's too many ifs. There has to be a general election. There has to be a change of government. Plus, they must have enough time to introduce this kind of system. बिल्कुल कोई पता नहीं है कि क्या होगा. You have to wait and see. But unfortunately, ये आपका situation है. But thank you very much. Jazakallah आपने phone किया to tell us about your situation, and I hope that it does get resolved sooner rather than later. That deals with that call, and that takes us back to what we were looking at before, which is the position with Brexit. And the caller was even saying that, if there's Brexit, once we leave the European Union, is it likely that rules might change? Let's just deal with that first before we go back to what we were discussing at the outset. Now, if we leave the European Union, obviously, assuming there's a deal with the European Union, there are some certain measures which are going to be put in place. So one of the key measures is that once we leave in March 2019, up until the end of 2020, as far as European laws are concerned, those that apply now will continue to apply up until the end of 2020, which is fine. Now, there is some suggestion by the current government that immigration rules will be changed in certain respects. One of the things that they've already said is those people who come under the Tier 2 general scheme, which is sometimes referred to as the work permit scheme, one of the changes is that the cap is going to be lifted on that. There are some other changes. We'll look at that after I've taken the next call. Hello, Assalamu alaikum. Hello, sir. The thing is that I just want to ask you something. Okay. That my wife, she is British, and my case is pending in the Home Office at the moment, and at the moment I don't have any legal right. Okay. But my wife, she is pregnant, and in few months' time, she's going to have a baby. Okay. So, what can I do afterwards? Okay. Am I able to apply on the basis of my newborn baby? Okay. And okay. Now, when you say that your case is pending with the Home Office, what do you mean by that? Do you have an application? I have applied on the long residence basis, okay. but I'm not sure whether that's going to be successful okay. or not. So the set LR that you've done, is it on the basis that you have spent 20 years in the UK? No, 10 years, on the basis of 10 years. Okay, but I think you said you have no status, so I'm assuming you've overstayed, have you, at some stage? At the moment, literally, you can say that I'm overstayed, yeah. Okay, so obviously the long residence route under 10 years is highly unlikely to be successful, because for that you can't have overstayed at all. Now, what you can do, when did you submit that application? It's about like one year ago. And have you not had anything back on that? Nothing at all at the No moment. decision on that? Say again? You've not had a decision back on that? No, nothing yet at the moment. It's still pending, and I go for the on the monthly basis. Okay, and it's definitely still reporting. Okay, definitely still showing up as a pending application on the system. Yep. Yeah, I think so, because I've received acknowledgement afterwards. Okay, it's a bit unusual for a settlement application of that nature to be outstanding for such a long period of time. But let's assume it is. Okay, let's assume everything's in order and the application is still pending. What you can do is, when your partner gives birth to the child, obviously get the birth certificate issued, make sure your name is on the birth certificate correctly, spelled correctly, your full name is on it. Then what you should do is submit another application, an application which is a paid application, on the basis that you have a child who is British with whom you are living along with your partner. So what you should do is try and get that application in as soon as possible after the child is born. After the child is born. And what's the application I need to apply for? Yeah, the application that you will need to submit is Form FLR-FP. Okay? FLR? FP. F for Foxtrot, P for Peter. FLR-FP. Or whatever it is, yep. So what you should do, step by step,
the child is born. Yeah. You apply for a birth certificate with your name properly spelled. No mistakes at all. No mistakes at all. And then you submit a form FLRFP to the Home Office. You pay the fee, which will at that stage be an application fee of 1,033, and the IHS or the NHS fee. By the time you apply, it will be £1,000. It's going up in the next couple of weeks. Okay, pay the fee, make the application. Instead of £500, it's going to be £1,000. Mid December, it's going up. So it's going to cost you 2,033. Get your application in quickly. The reason I say that is, what you say to them is, I wish to vary my application so that I wish to now be considered under this route. Because from what you've said to me, your long residence application, I think, is not going to succeed. That money is going to get wasted. So what you do is you try and vary the application. The reason you try and do it quickly is then obviously one is this new application based on the child then obviously starts. The other thing is, what they will then do is when they actually consider your application based on your child, what they should do is refund your application fee for the long residence application that you put in last year. So you should get back your, I'm assuming at that stage it would have been about 2,100, 2,200 that you'd have paid. You will get that fee back, and you should get a decision based on your child and your wife, who's British. You should get a decision, you should get a visa based on that. From what you've said, how long it takes to get the decision after? FLRFP is quite a long, drawn out process. Realistically, you're looking at, in my view, at least 7, 8, 9 months for a decision. Okay. What you might be able to do is use the premium service. I think the problem is because you are an overstayer, you might not be able to use the premium service, but that may be a possibility. But thank you very much for that call. Unfortunately, that brings us to the end of the show. Should be back next week on Monday at 6 o'clock. Until then, Assalamu alaikum.